یہ تھا صوبہ خیبر پختونخوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی جانب، نظر ڈالتے ہیں صوبے بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ حکومت پنجاب ایک طرف مفت تعلیم کے نعرے لگا رہی ہے، دوسری طرف سرگودھا میں 30% پرائمری اسکولوں میں بنیادی سہولیات کے بغیر ہی بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ آئے مزید جانتے ہیں۔ حکومت پنجاب ایک طرف مفت تعلیم کے نعرے لگا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف سرگودھا میں 30% پرائمری اسکولوں میں بنیادی سہولیات کے بغیر ہی بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ محکمہ تعلیم کی عدم توجہی کے باعث سرگودھا میں اکثر پرائمری اسکولوں میں بنیادی سہولیات اور کمروں کی عدم دستیابی کے باعث ابر آلود موسم میں بھی بچوں کو چھٹی کرنا پڑتی ہے۔ سردی ہو یا گرمی، یہ معصوم بچے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ جن اسکولوں میں بچوں کے بیٹھنے کے لیے ٹارچ یا کرسیاں موجود ہیں، وہ بھی علاقے کے لوگوں کی مرہون منت ہے۔ جو بھی سہولیات نظر آ رہی ہیں، یہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں سے حاصل کی ہیں، اور اس کے علاوہ اس سکول میں ایک کمرہ بھی نہیں ہے، کلاس روم بھی نہیں ہے۔ ہم کھلے آسمان کے نیچے بیٹھتے ہیں، اور سردیوں میں گرمی میں یہاں سردی اور گرمی دونوں برداشت کرتے ہیں۔ حکومتی دعووں کے برعکس زمینی حقائق کچھ اور ہیں۔ رپورٹ میں بتائے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق 30% پرائمری اسکول بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، جو تعلیم کے شعبے کے لیے ایک خطرناک علامت ہے۔ حکومت پنجاب کے ارباب اختیار کو فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے مناسب اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ طلباء کو بہتر تعلیمی ماحول فراہم کیا جا سکے۔ اور ناظرین، اب بات کریں گے ایک پبلک پارک کی جس پر قبضہ مافیا نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اوکاڑا کی تحصیل رینالہ خرد میں شہر کے وسط میں بنائے گئے چلڈرن پارک پر قبضہ گروپ کی جانب سے قبضہ کرنے کے بعد پارک کو سبزی منڈی بنا دیا گیا۔ عدالت اور پنجاب حکومت کے واضح احکامات کے باوجود مقامی اور ضلع انتظامیہ قبضہ مافیا سے پارک خالی کرانے میں ناکام ہے۔ آئے مزید جانتے ہیں۔ اوکاڑا کی تحصیل رینالہ خرد میں قائم چلڈرن پارک پر قبضہ گروپ نے گزشتہ 10 برس سے قبضہ کر کے اسے سبزی منڈی بنا دیا۔ سول سوسائٹی اور دیگر شہری تنظیموں کے دباؤ پر جب قبضہ گروپ کے خلاف کارروائی کی گئی تو صرف 2 کنال رقبے سے 4 عدد دکانیں ہی گرائی گئیں، جبکہ بقیہ جگہ پر ویسے ہی قبضہ برقرار ہے۔ واگزار کرائے گئے 2 کنال رقبے پر بھی مقامی انتظامیہ نے ٹیکسی سٹینڈ بنوا رکھا ہے۔ مقامی لوگوں اور سول سوسائٹی کے ارکان کا کہنا تھا کہ مقامی انتظامیہ قبضہ مافیا کے ساتھ ساز باز میں ملوث ہے اور وہ اس ناجائز سبزی منڈی سے روزانہ ہزاروں روپے رشوت کی مد میں حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری آج تک یہی مطالبہ رہا ہے کہ سب سے خالی کرا کے منڈی چلڈرن پارک یہاں بنائیں اور اس جگہ کو یہ بھارتی سارے باہر کسی مناسب اور موزوں جگہ پر شفٹ ہو جائیں، جس کے لیے ہماری ایفرٹ جاری ہے۔ چیف سیکرٹری صاحب نے آرڈر کیے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب نے آرڈر کیے ہیں، لیکن آج تک پی ایم اے کے یوں پہ نہیں رنگی، یہ کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ ہائی کورٹ کے یہ اقدامات یہ میں سامنے دکھا رہا ہوں، اس کو انہوں نے ہوا میں اڑا دیا ہے۔ یہ سارا پارک جو ہے جی چلڈرن پارک تھا، اس سلسلے میں کافی دفعہ ہم نے انتظامیہ کو بتلایا کہ یہ ہم سے واگزار کرایا جائے تاکہ یہاں بچوں کا چلڈرن پارک بن سکے، لیکن اس سلسلے میں کسی نے کوئی بات نہیں سنی۔ الٹا انہوں نے ادھر گندگی کے ڈھیر اور کچرا وغیرہ سارا پھیلا ہوا ہے، جس کو صفائی کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہے۔ جب اس حوالے سے مارکیٹ کمیٹی رینالہ اور ٹی ایم او رینالہ سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد ہی چلڈرن پارک کو بحال کر دیا جائے۔ شہریوں نے صورتحال پر شدید احتجاج کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے چلڈرن پارک واگزار کروا کر پارک کی تزئین و آرائش کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کے باوجود ضلع انتظامیہ لینڈ مافیا سے چلڈرن پارک کو خالی کرانے میں ناکام، جس کی وجہ سے نئی نسل کھیل کود کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ کیمرہ مین یوسف کے ساتھ کامران سکندر، دنیا نیوز، اوکاڑا۔ ناظرین، ملک میں پہلے سے ہی بچوں کے لیے پارکس کی کمی ہے، جس کی وجہ سے صحت مندانہ سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں۔ دوسری جانب قبضہ مافیا اتنا مضبوط ہے کہ اسے کسی عدالتی حکم کی پرواہ ہے، نہ کسی حکومتی حکم کا خوف، جبکہ مقامی انتظامیہ بھی بے بس نظر آ رہی ہے۔ اس رپورٹ کے ذریعے حکام بالا سے اہل علاقہ کا پرزور مطالبہ ہے کہ چلڈرن پارک کو قبضہ مافیا سے واگزار کرایا جائے۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں صوبہ پنجاب کی چیدہ خبروں پر۔ ننکانہ صاحب میں نامعلوم افراد نے گاڑی پر فائرنگ کر کے مقامی وکیل کو قتل کر دیا۔ ننکانہ صاحب میں کھڈاوالا کے قریب نامعلوم افراد نے گاڑی پر فائرنگ کر کے اعجاز مسعود ایڈوکیٹ کو قتل کیا۔ اعجاز مسعود ایڈوکیٹ اپنی بیوی، بچوں اور والدہ کے ہمراہ اپنے گاؤں سے ضلع کچہری کیس کی سماعت کے لیے آ رہے تھے کہ کھڈاوالا کے قریب گھات لگائے ہوئے 2 افراد نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اعجاز مسعود ایڈوکیٹ موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ ان کے بیوی، بچے اور والدہ محفوظ رہے۔ پولیس کے مطابق مقتول کو دیرینہ دشمنی کی بنا پر قتل کیا گیا ہے۔
गुजरांवाला में वासा की गफलत से एक और मां की गोद उजड़ गई। नर्सरी का 4 साला तालिब इल्म गंदे नाले में गिरकर जाँ बहक हो गया। मां पर गशी के दौरे पड़ते रहे। गुजरांवाला में वासा की गफलत से एक और मां की गोद उजड़ गई। नर्सरी का 4 साला तालिब इल्म गंदे नाले में गिरकर जाँ बहक हो गया। मां पर गशी के दौरे पड़ते रहे। गुजरांवाला कच्चा एमनाबाद डिस्पोजल रोड के एक रिहायशी मेहनतकश असमतुल्लाह का 4 साला बेटा दानियाल गली में खेलते हुए गायब हो गया, जिसे इसकी मां ढूंढती रही लेकिन दानियाल कहीं ना मिला। इस दौरान इसे पता चला कि इसका लख्त जिगर घर के करीब वाक़े गंदे नाले में गिरकर जाँ बहक हो गया है। जब दानियाल की लाश घर पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। मां पर गशी के दौरे पड़ते रहे। इस मौके पर हर आंख अश्कबार थी। असमतुल्लाह का कहना है कि वासा हुक्काम की लापरवाही से इसके बच्चे की जान गई है। डेरा गाजी खान के नवाही कस्बे शाह सदरुद्दीन में इश्तिहारी डाकुओं की फायरिंग से साबिक नायब नाजिम हलाक हो गया। इंजीनियर इफ्तिखार दस्ती को इस वक्त कत्ल किया गया जब वो मकामी होटल पर मौजूद था। मुलजिम अब्बास दस्ती, जो कत्ल, डकैती, अगवा, बराए तावान समेत संगीन जराइब की वारदातों में इश्तिहारी है, ने अपने एक साथी के हमरा होटल में दाखिल होकर तमाम अफराद को बाहर निकाल दिया, जबकि इंजीनियर इफ्तिखार दस्ती को चारपाई पर लटाकर गोलियां मार दी, जिससे वो मौके पर हलाक हो गया, जबकि मुलजिमान मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही शहर में मुकम्मल शटर डाउन कर दिया गया। मुजाहिरीन ने रुकावटें खड़ी करके इंडस हाईवे को ब्लॉक कर दिया। पिशावर कराची कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल होने से गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें लग गईं, जिससे ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन पुलिस थाना कोट मुबारक के खिलाफ नाराबाजी करते रहे, जबकि मुज़ाकरात के बाद नाश को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खानपुर में ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह सेमिनार मुनक्किद हुआ। मुकर्रिरीन का कहना है कि औलिया कराम वो जिंदा मिसालें हैं जो इंसानियत के लिए मशअल राह हैं। दरबार ख्वाजा फरीद का सज्जादा नशीन ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कौरीजा ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि माशरे की तमाम बेसुकूनी इंसान की अपनी पैदा करदा है। जब तक इंसान अपने बजाय दूसरों के अमाल की फिक्र करता रहेगा, सुकून की मंजिल तक नहीं पहुँच सकता। ख्वाजा फरीदुद्दीन फाउंडेशन के नायब सदर और डायरेक्टर म्यूजियम ख्वाजा फरीद मुजाहिद जतोई ने कहा कि ख्वाजा फरीद अपने दौर के 11 वालियान रियासत के पूर्व मुर्शद थे, मगर उसके बावजूद उन्होंने हमेशा अपने गरीब और लाचार मुरीदैन और अकीदतमंदों की ज़रूरतों का ख्याल रखा। सेमिनार से प्रोफेसर साकिब हुसैन, प्रोफेसर जावेद अजहर, प्रोफेसर मोहम्मद तैयब, प्रिंसिपल रिजवान चौहान, प्रोफेसर मलक मुनीर अहमद, प्रोफेसर जाम इस्माइल ने भी खिताब किया, जबकि इकरा, कमर जतोई, शाहिद इकबाल, मोहम्मद हसन कुरैशी, अय्याज शाह और एहसान तालिब ने ख्वाजा फरीद की नातिया काफियाँ गाईं। तकरीब के इख्तिताम पर चोलिस्तान के मशहूर गायक मोहन भगतावर जाहिद जैदी ने अपने फन का मुजाहरा किया। पिंड दादन खान में हजरत मीरा शाह शाकिर के मज़ार पर माफिया ग्रुप ने कब्जा कर लिया। पिंड दादन खान में हजरत मीरा शाह शाकिर के मज़ार पर माफिया ग्रुप ने कब्जा कर लिया। नवाही गांव ढेरी पीरा में वाक़े हजरत मीरा शाकिर शाह के मज़ार पर कब्जा माफिया का राज है। गांव के लोगों ने महकमा औकाफ को कई दफ़ा दरख्वास्त दी, लेकिन महकमे के लोग कागजी कार्रवाई करके चले जाते हैं। ढेरी पीरा के रहायशियों का कहना है कि इस दरबार से तकरीबन 30,000 माहाना आमदनी होती है, जिसका 1 रुपया भी दरबार की तामीर और तरक्की पर खर्च नहीं किया जाता। दरबार पर आने वाले अकीदतमंदों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दरबार पर जाने का कोई खास रास्ता नहीं। कब्जा माफिया का कई बार गद्दी नशीनी पर तसादुम भी हो चुका है। अहले इलाका ने मुतालबा किया कि दरबार को फौरी तौर पर महकमा औकाफ के हवाले किया जाए। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद आप देख सकेंगे हाफिजाबाद में बासर चौधरियों ने लेन देन के तनाज़े पर बूढ़ी खातून का सामान खुले आसमान तले फेंक दिया, बेटे को उठा कर ले गए।